صاحب اقتدار سے کہ ہمیں بھی وہ اسپیس دی جائے تاکہ ہم اپنا سیاسی کردار صحیح طریقے سے نبھا سکیں، ادا کر سکیں، اپنے لوگوں کے مسائل حل کر سکیں۔ سب سے بڑی وجہ 18 کے کنونشن کی یہ بنی ہے کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کو، جو کہ ایک بانڈنگ فورس ہوتی ہے کسی معاشرے میں، خواتین ایک بانڈنگ فورس ہوتی ہیں۔ ماضی میں بھی MQM نے بڑے بڑے جلسے کیے خواتین، انشاءاللہ یہ جلسہ بھی ایک مثالی جلسہ ہوگا۔ اس پریس بریفنگ کے توسط سے میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں جو جانتی ہیں، سمجھتی ہیں MQM کی جدوجہد کاز، ان سے کہوں گا، اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ گھر کی ہر خاتون کو اس جلسے میں لایا جائے۔ یہ جلسہ ایک مثالی انشاءاللہ جلسہ ہوگا۔ اس میں ہماری جو COC ہے اس نے بہت اچھی طرح اس کو مینیج کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے اندر مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز رکھی ہیں۔ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ محلے محلے گلیاں گلیاں جا رہے ہیں، رابطہ کمیٹی کے لوگ جا رہے ہیں، جو ٹاؤن کے ذمہ دار ہیں، UCs کے ذمہ دار ہیں، وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارا ایک وقت اجلاس ہوا تھا، اس میں خالد بھائی نے ہر چیز ایکسپلین کی تھی۔ شعبہ خواتین بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہی جوش اور جذبہ ہمیں نظر آیا جب ہم نے خواتین کے ساتھ میٹنگز کی۔ تو ہم ایک بار پھر بلدیاتی الیکشن سے پہلے انشاءاللہ اپنی جو مائیں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کے تھرو، ان کے توسط سے وہ جذبہ، وہ جوش اجاگر کریں گے تاکہ اس کے اثرات آنے والے بلدیاتی الیکشن پہ ہوں۔ اور ایک بار پھر ہم پاکستان کی عوام کو بتا سکیں کہ آج بھی کراچی کا مینڈیٹ MQM کے ساتھ ہے، چاہے جتنے بھی سیاسی اسٹیٹمنٹس آپ کے سامنے آ رہے ہوں۔ شوق تو ہر ایک کو ہے کہ میں کراچی کا میئر بن جاؤں، مگر کراچی کا مینڈیٹ اللہ کا شکر ہے وطن کے ساتھ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو سازشیں ہمارے خلاف کی گئی، جن لوگوں نے MQM کو چھوڑ کے ایک الگ آئیڈینٹی لینے کی کوشش کی، وہ سب ناکام ہوئے، سب کو ریجیکٹ کیا ہے اس شہر نے۔ اور آج وہ چہرے جو MQM کو دفن کرنے آئے تھے، جو MQM کے خلاف الیکشن لڑے مختلف نشانات کے ساتھ، چاہے وہ تالا ہو، موم بتی ہو، چاہے وہ مچھلی ہو، سب نے ناکامی کو فیس کیا، ٹوٹل ریجیکٹ کیا اس کراچی کی عوام نے، حیدرآباد کی عوام نے۔ جو MQM سے نکلا وہ زیرو ہے۔ تو یہ میسج ہم نے کراچی کی عوام کو دینا ہے۔ انشاءاللہ 18 کو، 18 سے پہلے بھی ایک پریس بریفنگ کی جائے گی، ہماری باجیاں کریں گی وہ پریس بریفنگ۔ 18 کو جو پارٹیسپیٹ کریں گے لوگ، جو خواتین پارٹیسپیٹ کریں گی، ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے خواتین کے رائٹس کے حوالے سے، کراچی کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس پہ آواز بلند کرنے کے حوالے سے۔ تو ایک بار پھر ہماری کوشش ہوگی کہ وہی وجیلنس جو کراچی میں ہے ہم اس کو اوپر لے کے آئیں، اور جتنے بھی یہ جو لوگ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میئرشپ ہمارے پاس ہوگی، آئندہ آنے والا میئر ہمارا ہوگا، سوچنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، خواہش تو ہو سکتی ہے، مگر انشاءاللہ ہم ان کی کھائیں گے۔ کراچی کی عوام MQM کے ساتھ کھڑی تھی، کھڑی ہے۔ شکریہ۔ یہ کنفیوژن تھوڑا سا کریٹ ہوا ہے، میں اس کو ابھی کلیئر کروں۔ ایڈمنسٹریٹر تو میرے جانے کے بعد آ جانا چاہیے تھا آفیشل،
اور 120 ڈیز کے بعد الیکشن ہو جانے چاہیے. اگر جائیں تو پھر بہت پیچھے جا کے بات کرتے ہیں. تو جب مرتضی وہاب صاحب کو ایڈمنسٹریٹر بنایا گیا تو ہمارا اختلاف تھا اس سے کہ وہ سیاسی ایڈمنسٹریٹر. ہمیں بارہا اس کے بعد جب نیگوسیشن میں انگیج ہوئے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ آپ اپنے ایڈمنسٹریٹرز کے نام دیں، مگر ہماری پرائرٹیز ایڈمنسٹریٹرز نہیں تھے، ہماری پرائرٹیز کچھ اور تھی. ہم چاہ رہے تھے کہ وہ پرائرٹیز پوری اس کے بعد آج جب الیکشن میں بہت کم دن رہ جاتے ہیں، اور جو فیکٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سیاسی ایڈمنسٹریٹرز کو ہم بھی دے سکتے ہیں، ہمیں کوئی منع نہیں کرتا. ہم نے خود یہ سوچا کہ ایک کمپٹنٹ آدمی ہونا چاہیے جس پہ کسی کو اعتراض بھی نہ ہو سکتا ہے سیاسی ایڈمنسٹریٹر پہ جو چند دن رہ گئے ہیں الیکشن میں کوئی اعتراض کرتا اور اس میں ایک بدمزگی آتی. اب این پی ایم کا کردار دیکھیں اس میں. این پی ایم نے آج بھی چاہا کہ جو قانون اور رولز کہتے ہیں اس پہ چلا جائے اور ایک کمپٹنٹ آفیسر اس پوسٹ کو ہینڈل کرے بفور دا الیکشن. ہم نے اس کو ایکسپٹ کیا. اگر ہم ضد کرتے تو وسیم بھائی کو ہم کروا لیتے ایڈمنسٹریٹر. ہمارے پاس ایسے کارڈز ہیں کہ ہم وسیم بھائی کو زبردستی کروا لیتے. یہ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں میں. مگر ہم نے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اور جو خالد بھائی اور جو ہمارے ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ایگریمنٹ کیا کہ ٹھیک ہے ہم ایک کمپٹنٹ آفیسر جس کا نام ہم ایک دفعہ پہلے دے چکے ہیں. آپ کو یاد ہوگا سیف الرحمان صاحب کا نام این پی ایم پہلے دے چکی تھی. اس کے بعد جب سیاسی حوالے سے چیزیں سامنے آئیں تو ہمارے یہاں سے وسیم بھائی کا نام گیا تھا. تو ایسا نہیں ہے کہ ریجیکٹ کیا کسی کا نام، ریجیکٹ نہیں کیا. این پی ایم نے خود بہتر جو سمجھا وہ فیصلہ کیا. اگر ہم بھی اس ریجیکشن پہ ضد کر لیتے تو پھر آج کچھ اور ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے مسئلہ کہ آپ اس کے اتحادی جو آپ کے ساتھ لوگوں سے ایک تو یہ سوال ہے، دوسرا اس وقت تک جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے کہ آپ کو امید ہے کہ 15 دن بعد جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن ہونے کے نہیں ہونے پر کیا صورتحال ہوگی کہ پاکستان کیا کرے گا؟ کیا تو آپ اسلام پیپلز پارٹی پر مسلسل اعتماد جو ہے وہ آپ کی کمزوری کو ظاہر کر رہا ہے یا آپ کی حکمت عملی ہے مسلسل وہ لالیپاپ پیرنٹس جو ہے وہ اسی اس پہ لے کر گئے کہ ہم آپ کو تو کیا اس سے آپ لوگوں کی کمزوری ظاہر نہیں ہوگی یا کیا کہنا چاہیے؟ پہلا سوال تو میں بھول گیا. آپ نے اپنی لمبی کمی باندھی ہے. دیکھیں جب تک اب ہم اس اسٹیج پہ آ چکے ہیں، این پی ایم کی بات کر رہا ہوں، ساری جماعتوں سے ایگریمنٹ کرنے کے بعد کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. اب میں یہ کہوں گا سینگ از بلیونگ. جب تک ہو نہیں جاتا یقین نہیں آتا. ہم اپنے ایفرٹس کر رہے ہیں. سپریم کورٹ تک گئے، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس فیصلے کو امپلیمنٹ کیا جائے. بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو گورنمنٹ امپلیمنٹ نہیں کرتی. اس میں آرٹیکل 140A بھی شامل ہو چکا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں وہ ایز اٹ از امپلیمنٹ ہو. ابھی تک نہیں ہوا. حلقہ بندیاں جس کا وعدہ آصف صاحب نے ہم سے کیا تھا وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی ہے ابھی تک. جب تک ہو نہیں جاتا میں آپ کو کچھ کہہ نہیں سکتا. جہاں تک الیکشن کا معاملہ ہے بھرپور حصہ لے گی ایم پی ایم انشاءاللہ الیکشن میں. اس کے سلسلے میں 18 کو آپ کے سامنے ہے خواتین کا کنونشن کرنے جا رہے ہیں. جی دیکھیے میرا جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے وہ صاحب اقتدار سے ہے جو اس وقت حکومت کر رہے ہیں. یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی ہے کہ ہر سیاسی جماعت جو رجسٹرڈ جماعت ہے اس کو وہی اسپیس ملے جو سب کو ملنی چاہیے. وہ ہمیں نہیں مل رہی. میں اپنی شکایت کر رہا ہوں. یہ تو آپ انہیں سے پوچھیں. میں تو کنونشن کے سلسلے میں بیٹھا ہوں. جی
دیکھیے اگر آپ بائی الیکشن کے بعد کی بات کر رہے ہو تو اس پہ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں آپ کی بات، مگر جتنے بھی کنٹونمنٹ کے الیکشن ہوئے، ضمنی دوسرے بلدیہ کے سے ریلیٹڈ الیکشن ہوئے، اس میں ایم پی نے اچھی سیٹیں لی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنا میئر لے کے آئیں گے، کراچی کا بھی اور حیدرآباد کا بھی۔ جہاں تک دوسری جماعتوں کا معاملہ ہے، بالکل صحیح کہا، ریجیکشن نظر آئی ہے سامنے، جو اینٹ کی مسجدیں بنا کے بیٹھے تھے اور وہ لیڈر بننا چاہ رہے تھے، آج ان کا حال دیکھ لیں آپ۔ آوازیں تو آ رہی ہیں کہ شاید مجھے ایڈمنسٹریٹر بنایا جا رہا ہے، میں بن جاؤں گا ایڈمنسٹریٹر، اس کے بعد میں نے بھی سنی لوگوں سے کہ اب پرائم منسٹر بننے کے بعد چیف منسٹر کے بعد ایڈمنسٹریٹر حد تک آ گیا ہے کوئی شخص، تو اللہ رحم کرے ان لوگوں پہ، باقی اور کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وسیم بھائی ہم آلریڈی انگیج ہیں سندھ گورنمنٹ کے ساتھ۔ ایڈمنسٹریٹر کا ایشو کچھ اور تھا، اس وجہ سے ہم نے فوراً فیصلہ کیا کہ سیف الرحمان صاحب آئے، نان پولیٹیکل۔ اس کے بعد ہماری پرائرٹی آج بھی وہی ہے کہ حلقہ بندیاں جس پہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے پیپلز پارٹی سے کہ نئی حلقہ بندیاں ہونی چاہیے، جہاں جہاں خامیاں تھیں جو کہ ایکسیپٹ کیا ہے سندھ گورنمنٹ نے، اس کی کاغذی کارروائی پوری ہو چکی ہے۔ آج وہ کارروائی پینڈنگ ہے چیف سیکرٹری اور حکومت کے دفاتر میں، تو ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم آرٹیکل 148 میں جو طے ہوئے ہیں اس کے بعد اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ ایکٹ میں شامل ہو، اس کے بعد ہم ایڈمنسٹریٹر سے جا سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں، مگر پرائرٹی ہماری نہیں۔ اچھا وسیم بھائی، عبد الوسیم بھائی، ایڈمنسٹریٹر ڈسٹرکٹ کی بات ہے، عبد الوسیم بھائی کو تو آپ نہیں ابھی ایسا کچھ نہیں۔ وسیم بھائی ایک سوال لے لیے گا، عبد الوسیم بھائی کو تو ایڈمنسٹریٹر آپ لگا نہیں سکے، ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایم پی ایم چاہتی تو ایسے کاٹ کے ہم لگوا سکتے تھے۔ ڈی ایم سی سے ایڈمنسٹریٹر کے لیے ابھی تک کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، وہ بھی ایڈمنسٹریٹر کا آج کی طرح معاملہ ڈیلے ہو گیا۔ آپ کے ایم پی ایم کے بہت سے ذمہ داران ابھی اس انتظار میں ہیں کہ ان کو ڈی ایم سی کا ایڈمنسٹریٹر لگایا جائے گا۔ دوسری طرف جو ترجمان پیپلز پارٹی ہے، حکومت سندھ ہے، مرتضی وہاب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایم سی ایڈمنسٹریٹر کے لیے ہمارے علم میں کچھ نہیں ہے، میں بطور ترجمان یہ کہہ رہا ہوں۔ اور دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے کوئی ایم پی ایم سے کابینہ میں شمولیت کے حوالے سے نہ بات کی ہے، نہ ایسے کوئی آگے مستقبل میں چانس ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں ہمیں ترجمانہ ہے یا ہم سے کسی نے بات کی ہے، تو آپ کی خواہش ہو سکتی ہے، ہماری خواہش نہیں ہے، اور جو ہماری نیگوسیشن چل رہی ہے وہ بالکل چل رہی ہے۔ ہم پیپلز پارٹی جانتی ہے ہمارا اسٹینڈ کیا ہے اور ہم اسی اسٹینڈ پر مسئلہ یہ ہے، ہم نیچے شہر لوگوں میں بیٹھے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ان کا گورنر بھی لگ گیا، ایڈمنسٹریٹر بھی ابھی تک کا لگ گیا، ایڈمنسٹریٹر بھی لگ جائیں گے، اب وزارتی کی بھی باتیں چل رہی ہیں۔ عام آدمی بدل طریقے شہر کا نیچے جا رہا ہے، بستی کی طرف جا رہا ہے، وہ صرف یہ سوال کر رہا ہے کہ کیوں نہ ایم کیو سینئر لیڈرشپ تو ان کو عہدے مل رہے ہیں، شہر کے لوگ ان کی حالت وہ بتدریج جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ ایم کیو کے پاس مستقبل کے لیے پلان کیا ہے، صرف وہ بتا دیں۔ دیکھیں ہمارا بڑا اچھا اور بہت پازیٹیو ایک جنرل ورکر اجلاس ہوا تھا، آپ کا میڈیا بھی اس میں تھا، اس میں خالد بھائی نے بڑا
क्लियरली हर चीज़ को एक्सप्लेन किया था। जहाँ आप बैठे हो वहाँ अपना बैठना छोड़ो, गलत जगह में बैठे हो आप गलत जगह, जहाँ से आपको ये चीज़ें मिल रही हैं। हमारी सारी पॉलिसीज जो है वो नीचे जा चुकी हैं, कारकुनों में जा चुकी हैं, कारकुन मजबूत है, चार्ज है। आपने उस दिन अगर कन्वेंशन हमारा देखा हो तो लड़के चार्ज थे, पूरा इलाका भरा हुआ था। तो हमें कोई फिक्र नहीं है, पता नहीं जहाँ बैठ रहे हो मछली वाले के साथ तो नहीं बैठ रहे। अच्छा बस ठीक है। लेकिन खालिद भाई ने बड़ा क्लियरली उस दिन ये मैसेज दिया था कि हमारी नज़र में धांधली हो चुकी है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जेरिमेंडरिंग कामयाब हो चुकी है, हल्का बंदियां रिकॉर्ड पे हैं जो कि सामने नजर आ रही है। पॉपुलेशन कुछ यूसीज की क्या है और जो हमसे प्रोटेन करती हैं यूसी उनकी पॉपुलेशन क्या है। तो हम तो इस बात को सामने रखे हुए हैं कि जो एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी ने रिलेटेड टू हल्का बंदियां हमसे किए हैं वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। और खालिद भाई बड़ा क्लियरली उन्होंने स्पीच में कहा है, देखते हैं अभी भी ऑप्शंस हैं। लेकिन इमरान खान मछली वाला कौन है? बयानात है, आपको मेरे ख्याल में हम लोगों को समझ जाना चाहिए कि हर चीज़ झूठ पे मबनी नहीं है। वो शख्स आज भी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्रिटिसाइज कर रहा है कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है इस मुल्क का, उसको हेड करते हैं, उस पे उंगलियां उठा रहा है कि ऐसे लोग उनको लेके आए जो खुद वांटेड थे। तो आज भी इमरान खान लगा हुआ है कि किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया जाए पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की शनाख्त को पूरे दुनिया में ये इदारा माना जाता है। उस इदारे पे अगर एक सो कॉल्ड सियासी लीडर, मैं नहीं समझता वो सियासी लीडर अब रहे हैं, वो उंगलियां उठा रहे हैं, तो समझ से बाहर है। गेट आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमारी हमारा अपना फैसला।